کا نسبت نہیں، کیا پلے رہے گا؟ تو اللہ توفیق دے، یہ دن جو رسالت مآب علیہ السلام کی یاد کا ہم منا رہے ہیں، اس سے زیادہ خوش بختی اور خوش نصیبی کوئی نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کا تذکرہ ہی تو دین و ایمان کی جان ہے۔ میں صرف آخر میں ایک واقعہ جو خواجہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ نے ایک ایسا لافانی شعر کہا ہے اس بارے میں، باولائے تو کہ گر بندہ خیشم خانی، اے اللہ کے رسول تیری محبت کی قسم ہے کہ اگر تو ایک مرتبہ کہہ دے نا کہ تو میرا غلام ہے، یہ مان لے اور کہہ دے کہ تو میرا غلام ہے، باولائے تو کہ گر بندہ خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم، میں دونوں جہان کی سرداری اور خواجگی چھوڑ دوں گا، تیری غلامی کا میرے ماتھے پر نشان لگ جائے، تو غلام تسلیم کرے۔ اب یہ واقعہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو زید ابن حارثہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننہال گئے ہوئے تھے بنو کرب کی کہ یہ آدمی تھے، وہاں ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، ان کو گرفتار کر کے لے گئے، مکہ کے قریبی بازار اور منڈیاں ہوتی تھیں، وہاں اوقاز کے میلے میں بیچ دیا۔ حکیم ابن حزام نے خرید لیا، وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، انہوں نے لا کر اپنی پھوپھی کو دے دیا۔ تو پھوپھی کا نکاح جب سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے رسول اللہ کو دے دیا۔ ان کے باپ اور چچا تلاش کرتے رہے کہ ہمارا بچہ کدھر گیا، پھرتے پھراتے وہ مکہ معظمہ میں آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ ہمارا بیٹا، یہ زید۔ پتہ چلا کہ یہ اس وقت رسول اللہ کی تحویل میں، وہ آئے اور انہوں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی لوگ ہیں، غلام نہیں ہیں، بدقسمتی سے ڈاکو نے ہمارے بچے کو بھیج دیا، آپ جو اس کا عوض لینا چاہتے ہیں ہم وہ بدلہ دیتے ہیں، آپ اس کو دے دیں، ہم اپنے بچے کو لے جائیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا بلند کردار اور خلق عظیم یہ تھا، آپ نے کہا میں کچھ نہیں لوں گا، زید سے پوچھ لو، اگر جانا چاہتا تو میں مفت میں سے بھیج دوں گا، میں کچھ نہیں لوں گا۔ اب زید کو جب بلایا گیا، اللہ کے رسول کا بلند کردار تھا قرآن کے ساتھ، جس نے دنیا کو فوج در فوج اسلام میں داخل کیا۔ زید کو بلا کر آپ نے پوچھا پہچان سے ان کو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا باپ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ لینے کے لیے آئے ہیں، اگر تم جانا چاہتے ہو تو میں کوئی افزانہ نہیں لوں گا، مفت میں بھیج دوں گا۔ اس نے کہا توبہ توبہ یا رسول اللہ، آپ کی غلامی مجھے اس آزادی سے 1000 درجہ زیادہ محبوب ہے، میں آپ کی غلامی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اب باپ اور چچا نے کہا زید تم عجیب آدمی ہو کہ ہمیں چھوڑ رہے ہو اور اس آدمی کے پاس رہنا چاہتے ہو تو تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا جو میں نے اس میں دیکھا نا وہ آپ میں مجھے نظر نہیں آتا، اس لیے میں رسول اللہ کا دروازہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اور اللہ کے رسول کا دروازہ اتنا بڑا اعلیٰ اور اونچا ہے، اس سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں کہ سلطنت اسلامیہ کا سربراہ تھا عباسی دور میں، ہارون رشید اس کو کہتے ہیں۔ اب وہ اپنی سلطنت کا اتنا زبردست اور باجبروت حکمران تھا کہ بادل آتے اور گرجتے تو وہ کہتا جہاں جی جا کر برسو، یا وہ میرا علاقہ ہوگا یا وہاں کا خراج مجھے آئے گا، پوری دنیا پر اس کا ہولڈ تھا۔ اب وہ مدینہ منورہ آیا تو اہل سنت کے ایک امام آپ کے بھی ہیں، سارے امام مشترکی ہیں، عزت کرنی چاہیے۔ امام مالک تھے، اس نے کہا کہ آپ مہربانی کریں، مدینہ شریف کی گلیاں جو ہیں یہ ویران ہیں، یہاں کو روشنی نہیں، بغداد چلیں، دارالحکومت تھا، وہاں باغات ہیں، چشمے ہیں، محل ہیں، آپ میرے پاس جائیں اور وہاں تخت پر بیٹھ کر ہمیں درس دیا کریں۔ گفت مالک مصطفیٰ را چاکرم نیست جو سودائے اندر سرم۔ امام مالک نے جواب دیا کہ ہارون تو اپنی سلطنت پر ناز کرتا ہے، میں رسول اللہ کا خادم ہوں اور میرے دماغ میں محمد رسول اللہ کی محبت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ من کے باشم بستہ فطرا کے ہوں برن خیزمد حریم پاک ہوں، میں رسول اللہ کا غلام بن چکا ہوں، اب میں اس دروازے کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ محبت ہے جس کا کوئی ذرہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے، ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ یقیناً اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کے بغیر نہ اس دنیا میں ہم سرخرو ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں ہمیں نجات نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی اس محفل کو بارونق بنائے، قبول فرمائے آپ کی یہ صحیح اور کوشش، اور یہ رونقیں جاری رہیں۔ مگر جو اصل غرض اور مشن ہے کہ ایک ہو جائیں، اس کو ذہن میں رکھیں، اختلاف کو مٹانے کی کوشش کریں، مقرر حضرات سے بھی منت اور سماجت کریں کہ بہت ہو چکی، آگ بہت بڑھتی اور امت جل گئی، خدا کے لیے کچھ ایسی باتیں کرو کہ یہ ایک ہو جائے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کی کوئی ایسا شخص جو اہل سنت ہے بے ادبی نہیں کر سکتا۔ آپ اہل سنت کی کتابیں لکھیں، ائمہ اثنا عشر کے حالات میں مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ یہ کون بزرگ تھے اور ان کی کیا کرامات تھی، وہ منکر نہیں ہیں۔
میں نے خواجہ نقوی صاحب سے سنا، ایک محفل میں آئے، انہوں نے کہا جب تک یار میں مدرسے عمل میں نہیں تھا ہم سمجھتے تھے کہ یہ سنی نہیں اہل بیت کو مانتے۔ اب میں جب ان کے مدرسوں میں گیا ان سے ملا، مجھے پتہ چلا کہ ماننے کا رنگ جو ہے تھوڑا بہت مختلف ہے، ورنہ توبہ توبہ خاندان رسالت کا منکر کون ہو سکتا؟ مسلمان ہونے کے بعد اہل بیت سے انحراف سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ از ورائے دودھ مانس زندام در جہاں مثل گہرتا بندام۔ اقبال کہتا میں علی علیہ السلام کی اولاد کی محبت سے تو موتی بنا ہوں، اور دنیا میں اگر چمک رہا ہوں تو محض اسی چیز کا فیض ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محمد و آل محمد کی محبت پر قائم رکھے، اسی پر موت دے، اور اس رشتہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے سارے مسلمانوں سے پیار اور محبت کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد علیہ